3 بڑی بیماریاں نے معاشرے کو گھیر لیا ہے: کمپیریزن، کمپٹیشن اینڈ کمپلینٹ. 3 C's، جس سے میں دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا پہن رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے، کتنا بڑا ہے. نصیب اللہ نے لکھے ہیں، دیکھ کے پریشان میں ہو رہا ہوں کہ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. اس سے جتنی مرضی دوائیاں پھانک لوں صحت نہیں ہو سکتی. اس قسم کی ذہنی دباؤ پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ایک چیز بندوں کو نہیں میں آپ سے یہ ہاتھ اٹھایا، میں نے ایسے، یہ مجھے کس نے حکم دیا ہاتھ اٹھانے کا؟ میرے برین نے. گورن کرنے کے والی باڈی جو ہے انسان کو، وہ اس کا برین ہے. برین میں میرے ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ادھر روٹی کتوں کھا رہے ہیں، یہ شاہ صاحب دا نظام کس طرح چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر میرا پورے باڈی کا سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے. پراپر ورک جو اس کو کرنا چاہیے، میرے مسلز کو جو ایزی رہنا چاہیے اور اس میں ہونی چاہیے الاسٹیسٹی ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن میں خوراک بھی بڑھ جاتی ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کیا کھا گیا ہوں، کتنا کھا گیا ہوں، کیونکہ وہ نارمل نہیں رہتا. بات پھر وہی آگے جو آپ سے پہلے کہی تھی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، کچھ اللہ کے ایسے نام ہیں جو ہم دیتے ہیں ان کو ریسائٹ کرنے کے لیے، کچھ دم کرتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے دیتے ہیں. ہمارے پاس جو کیورنگ ریٹ ہے لوگوں کا وہ 95% سے زیادہ ہے. مطلب 100 میں سے، اسی لیے اتنا رش ہوتا ہے. مسائل سارے بندے کے 90% مسائل اپنے کریشن کے ہیں، اپنے خود. میں اس کو کہتا ہوں کہ زنجیریں اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی ہیں اور تالا لگا کے چابی جیب میں رکھی ہوئی ہے، اپنا تالا خود نہیں کھول رہا. حالانکہ حل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ نصیب کو ایگری کر لیں سب سے نمبر 1، کہ جو میرے مالک کی مرضی ہے، اس نے جس کو جو دینا ہے آپ، میں اس پہ راضی ہوں. خوراک کو سادہ کر لیں. سونے کی ٹائمنگ کو جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں. لوگوں کے معاملات میں دخیل مت ہو. کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، دوسروں کے بارے میں برا گمان نکال دیں. سکون اور صحت آپ کا مقدر ہو جائے گی. صحیح بات. لائف کو بالکل وہ لائف بنا لیں جو پروفٹ نے سکھائی ہے. دیکھو نہیں، میں آج کل لوگوں کو جو کی روٹی شروع کرا رہا ہوں. میں نے کہا یہ طریقہ رسول ہے، میں جو نہیں کھاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے تھے. اب اس کے 3 فائدے تو مین ہیں. ایسیڈیٹی کو ختم کرتی ہے، کولیسٹرول کو ختم کرتی ہے، جو ایکسٹرا چربی جسم پہ بنتی ہے جس سے یہ شوگر وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے، ویٹ کو کم کرتی ہے. اس کی بجائے ہم اور چیزیں کھا رہے ہیں. طریقہ رسول کو ہم نے ترک کر دیا. اسی طرح لباس ہے. رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 جوڑے تھے، ایک روٹین میں پہننے کا، ایک جنگوں میں جانے کا، ایک جب کوئی وفد آ جائے اس سے ملنے کا. کیا بات ہے جی. اور ایک بیڈ تھا. 9 ازواج ایک وقت میں رہی تو 9 حجرے تھے، ایک ایک بیڈ. مطلب کوئی سامان ایسا نہیں تھا جس کو آپ ایکسٹرا کہہ سکیں. تو جب زندگی میں سے ایکسٹرا نکال دیں گے تو خالص چیزیں بچ جائیں گی نا، پھر آپ بیمار کہاں سے ہوں گے. کم کھائیں، کم بولیں، کم سوئیں تو آپ ویسے ہی فٹ ہو جائیں. یہ کلیے ہیں: کم کھانا، کم بولنا، لوگوں سے کم ملنا جلنا، کم سونا. جہاں چیزاں تھوڑے دماغ ہی چاہ رہی ہیں، دوسرے بارے، پیسے بارے، کامیابی، کس طرح کرے گی؟ یہ اس کے 2 راستے ہیں.
رہ جائیں تو میں ذمہ دار ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں 10 دفعہ صبح روزانہ جاگتے ہی. دن میں کم از کم 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم کریں. کم از کم 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر ضرور کریں. عظیم بھی پڑھیں نہ پڑھیں. وہ عظیم اس لیے ہم تھوڑا سا روک دیتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا غصہ اور شدت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لا حول ولا قوت الا باللہ آپ پڑھتے رہیں. پہلے نمبر پہ آپ اگنورینٹ ہو جائیں گے. اگنورینسی آپ کی بڑھ جائے گی, ٹالرنس بڑھ جائے گی. پھر آپ کو خواہشیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی, کیونکہ جو بے چین کرتی ہیں نا وہ خواہشیں ہیں نا. سکون کیا ہے؟ جب خواہشیں نہ ہوں یا پوری ہو جائیں. تو پوری تو ہو نہیں سکتی, نہ ہوں گی تو وہ پوری ہو جائیں گی. پوری ہو جائے گی. بہترین. مطلب اس کا علاج پوری تو نہیں ہو سکتی, پوری تو بادشاہ کی بھی نہیں ہو سکتی. اگنورنس تک کے حساب جی, اگنورنس لفظ اگنورنس یہ ہے کہ دوسرے کے لیے آپ کے پاس ہر وقت معافی موجود ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو خرابی یہ عرفان کر رہا ہے اس سے بڑی میں کر سکتا ہوں. ہاں یہ بہتر. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا تو آپ اگنورینسی بڑھ جائے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو پرفیکٹ ہوں تو آپ کا غصہ بڑھ جائے گا. پرفیکشن میں پھر غصہ آ جاتا ہے. پرفیکشن میں واحد پرسنالٹی ہے جس میں غصہ نہیں ہے, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہے پرفیکٹ پرسنالٹی, کمپلیٹ. تبھی اللہ نے کہا کہ اس کی پیروی کرو, مگر غصہ نہیں ہے. جتنا غصہ آپ کے اندر ہوگا آپ سمجھیں اتنا شیطان سے آپ کا تعلق زیادہ ہے. شیطانی غصہ, کیونکہ یہ شیطانی کام ہے. اس کو آگ سے, شیطان کو آگ سے بنایا بھی گیا, اور غصہ بھی آگ ہی ہوتی ہے. اس کا علاج پانی ہے. اگر زیادہ غصہ آتا ہے پانی زیادہ پئیں, نہائیں زیادہ, وضو زیادہ کریں تو غصہ ختم ہو جائے گا. 2 لفظ بھی ہیں جو غصہ ختم کرتے ہیں, یا ولی یا والی, اللہ کے 2 نام. ان کو ریسائٹ کریں, غصہ ختم ہو جائے گا. اصل چیز ہے یہ سوچنا کہ مجھے کسی پر برتری حاصل ہے, بس. اگر نہیں ہے تو پھر غصہ کوئی نہیں ہے. اکثر یہ بندہ بھول جاتا ہے, چیز بھول جاتا ہے نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی استاد سے تعلق رکھو. اکثر بھول جاتا بندہ. وہ آپ کو نا فیڈ کر دے گا. بندہ فیڈ ہو جاتا ہے کہ یار میں غصہ نہیں کرنا. ایک کوشش کرنی چاہیے. غصہ نکل گیا سمجھو شیطان نکل گیا بچوں. بلے شاہ کا شعر ہے نا, سانو وہ مرشد چاہیے جڑا منو آرام کھواوے. مولویاں نے فتویٰ لا دتا سی کہ ایک ہی جہا بندہ ہے جڑا آرام کھانا چاہتا. بعد ہی عقل آئی آرام کھوان تو مراد سی کیونکہ غصہ آرام ہے, جڑا میرے غصے نو منو پینا سکھا دے وہ منو مرشد چاہیے. واہ واہ, کیا بات. جی بلے شاہ سرکار نے کہ مرشد وہ چاہیے جڑا منو آرام کھوا دے, کیا بات, یعنی کہ غصے نو پینا سکھا دے. کیا بات.